بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. سڑک کے باہر روڈ پر ایک درم پڑا ہوا ملتا ہے، اس درم کو اٹھایا. ایک درم کی حیثیت آپ کو معلوم ہے، میڈیا والوں نوٹ کرو. اور تمہاری ماں نے تمہیں حلال دودھ پلایا ہے تو اس کو اخبار میں چھاپو جو میں بول رہا ہوں. اگر سچے ہو تو لکھو اس واقعے کو. مجھے اس دیش کا چوکیدار ایسا چاہیے. ایک درم سڑک پر پڑا ہوا ملتا ہے. ابو موسیٰ شری نے اس ایک درم کو، اور درم سمجھ میں نہ آئے تو تمہاری بھاشا میں ہم بتا دیتے ہیں 1 روپے کو. 1 روپے کا سکہ سڑک کے باہر پڑا ہوا ملتا ہے. ابو موسیٰ شری نے وہ درم 2 روپیہ اپنی جیب میں نہیں ڈالا. 1 درم وہ حضرت عمر فاروق کا 5 سال کا بچہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. پانی دے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے دکان سے کوئی چیز لے کر کھا رہے تھے. عمر فاروق کا بیٹا کھانے والی چیز پر نظر جما رہا تھا. ہوتا نہیں غریبوں کے بچے امیروں کے بچوں پر ہمیں یہ چیز کہاں ملے گی تو نظر جماتے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری نے سوچا کہ یہ 1 درم میں اس بچے کو دے دوں، سڑک پہ پڑا ملا ہے. اور میڈیا والوں نوٹ کرو 1 روپیہ ابو موسیٰ اشعری نے کس کو دیا؟ عمر فاروق کے بیٹے کو. بیٹا امیروں کے بچے کچھ کھا رہے، تم بھی کچھ لے کے کھا لو. اس بچے نے 5 سال کا بچہ 1 درم اپنی مٹھی میں دبا دیتا ہے. پڑھیے خطیب تاریخ، خطیب بغدادی، پڑھیے سیرت عمر علامہ شبلی نعمانی کی. الفاروق 1 درم اس نے مٹھی میں دبایا اور لے کر بھاگا. دکان سے کوئی چیز نہیں خریدتا ہے، گھر گیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے ہانپتے ہوئے اس بچے کو دیکھا، مٹھی بند ہے. نظر پڑی، کہا بیٹے 1 ہاتھ کھلا ہے اور دوسرا ہاتھ بند، کیا ہے اس میں؟ اس نے مٹھی کھول دی. ابو 1 درم. حضرت عمر نے اپنی جگہ چھوڑ دی جہاں بیٹھے تھے گھر کے جس کونے میں، اور فرمایا اپنی بیوی سے عاتقہ یہ درم تم نے دیا تھا؟ کہا نہیں. پھر بیٹے سے پوچھا تم سچ بتانا بیٹے یہ درم کہاں سے ملا؟ کہا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آفس میں بیت المال کے باہر یہ 1 درم زمین پر پڑا تھا. ابو موسیٰ چاچا نے، ابو موسیٰ انکل نے 1 درم زمین سے اٹھا کر مجھے دے دیا. میں لے کر چلا آیا. انہوں نے کہا امیروں کے بچے کچھ کھا رہے ہیں، تم بھی کچھ کھا لو. حضرت عمر نے وہ 1 درم اپنے ہاتھ میں لیا، ادھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، اس کو کھینچا، 2 کلومیٹر کھینچ کر لے گئے. بیت المال کے پاس جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں آفس کے باہر کھڑے ہو کر، ابو موسیٰ اشعری باہر نکلتے ہیں. 1 درم دکھا کر کہا ابو موسیٰ یہ 1 درم کہاں سے ملا؟ کہا زمین پر پڑا تھا. یہ درم تم نے میرے بیٹے کو دیا؟ ہاں دیا تھا. کیوں دیا؟ کہا امیروں کے بچے دکان سے خرید کے چیزیں کھا رہے تھے، آپ کا بچہ منہ تک رہا تھا، میں نے سوچا آپ کا بچہ کچھ کھا لے گا، یہ سڑک پہ پڑا تھا، میں نے 1 درم آپ کے بیٹے کو دے دیا. 1 درم میں حرج کی کیا ہے؟ وہ 1 درم
ابو موسیٰ اشعری کے چہرے پر مارا. حضرت عمر نے ایک درم ابو موسیٰ اشعری کے سر پہ مارا اور فرمایا ابو موسیٰ جہنم میں داخل کرنے کے لیے اور جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر کے اہل و عیال پر اور عمر کی ذریت پر اور عمر کے خاندان پر ہی پڑی تھی. کوئی اور تیری نظر میں نہیں تھا جس کو جہنم میں بھیج سکے. تیری نظر عمر کے گھرانے پر ہی پڑی تھی کہ اسی گھرانے کے ایک فرد کو جہنم میں بھیجا جائے. خبردار، آئندہ اگر کوئی چیز میری اولاد کو دینے کی کوشش کی بیت المال سے نکالنا تو الگ بات، سزا دوں گا تمہیں، سزا دوں گا تمہیں. میڈیا والوں، ہمیں اس ملک کا ایسا چوکیدار چاہیے. یہ سنے تھے نا ڈائلاگ، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. ایک ایک جملے پر 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے. کتنے کتنے بڑے ڈائلاگ تھے. مجھے تمہارے ڈائلاگ سے مطلب نہیں، تمہاری سرکار ہے، مجھے اس سے بھی مطلب نہیں ہے. بس ایک چیز ہے، ہم اپنا حق مانگتے ہیں. اس دیش کے ناگرک ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس ملک کا ناگرک سمجھا جائے. دہشت گرد نہیں، دہشت گردوں کی تاریخ اگر پڑھو اور دیکھو تو یقین ماننا اگر آتنکوادیوں کو تلاش کرنا ہو تو داڑھی والوں میں نہیں، ٹیکا دھاریوں کی لسٹ تیار کرو. میں بتاتا ہوں تمہیں آپ کو کہاں ملیں گے اور کہاں نہیں ملیں گے. مسجدوں میں خنزیر کا گوشت پھینکنے والا، مندر میں گائے کا گوشت پھینکنے والا، ابھی تک جتنے بھی پکڑے گئے آپ بتائیے کوئی داڑھی والا تھا؟ کیا بتاتا ہے آپ کا اتہاس؟ گوشت کھانے والا صرف مسلمان نہیں ہے. اگر گوشت کھانے کی کا سلسلہ چلنے لگے تو گھاس کھوروں میں ہم تلاشتے ہیں، ہمیں ملیں گے. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کا ناگرک سمجھو اور ہم اپنا حق تم سے مانگ نہیں رہے ہیں، ہم مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا حق ہمارا بنتا ہے اتنا ہمیں ملنا چاہیے. یہ بھیک میں نہیں مانگ رہے تم سے، بلکہ اس لیے مانگ رہے کیونکہ وہ ہمارا حق ہے. پڑھیے، بھائی بھیک اور ڈرانے والے معاملات اتنے آئیں گے، اتنے. آپ نے کس سے حساب و کتاب لیا؟ حضرت حسن کے گھر مہمان آتے ہیں، حضرت حسن کے گھر مہمان آتے، حضرت حسن کے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. حضرت حسن کے پاس اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ روٹی پکاؤ. بیت المال گئے، بیت المال کی کیشیئر سے کہتے ہیں جو شہد آیا ہوا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے. کہا ہاں حصہ تو ہے لیکن ابھی شہد تقسیم تھوڑی ہوا ہے، جب ہوگا تب ملے گا. میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، جتنا حصہ میرا بنتا اتنا دے دو، یا ایسا کرو کہ ابھی یہ ڈبے میں دے دو، اس ڈبے میں بھر کے دے دو. جب شہد تقسیم ہونے لگے گا اور جب میرا حصہ مجھے دیا جائے گا تو جتنا آج مجھے دے رہے ہو، جب یہ شہد تقسیم ہونے لگے تب اتنا کم کر لینا، میرے حصے میں سے کاٹ لینا. حضرت حسن نے جیسے ہی کیشیئر سے یہ کہا، کیشیئر نے سوچا اس میں کیا برائی ہے،
شہد میں تو ان کا حصہ ہے ہی، جب تقسیم ہوگا تو اتنا کم کر لوں گا۔ اس نے ایک ڈرم کھولا اور ایک ڈبہ شہد کا بھر کے ان کو دے دیا۔ حضرت علی نے ایک ہفتے کے بعد جب اعلان کیا کہ شہد تقسیم ہوگا، آؤ سب جمع ہو جائیں، سارے مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے۔ حضرت علی نے سارا شہد کا ڈرم منگوایا، ایک ڈرم پہ نظر پڑتی ہے، اس کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، اس کی سیل ٹوٹی ہوئی ہے۔ پوچھا، آئے بیت المال کے خزانچی، ناظم مالیات، مجھے بتاؤ یہ ڈبہ کیسے کھلا ہوا ہے، یہ ڈرم کا ڈھکن کیسے، سیل کیسے ٹوٹی ہوئی ہے؟ جواب دیا، ایک ڈبہ کم ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کے بیٹے حسن کو دیا گیا تھا، ان کے گھر مہمان آ گئے تھے، گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، ایک ڈبہ ان کو میں نے بطور قرض دے دیا، آج جب اس میں ان کو تقسیم کیا جائے گا، سب کو جتنا ملے گا اس میں ایک ڈبہ ان کے حصے میں کم کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ دیا جا چکا ہے۔ حضرت علی نے کہا حسن، حضرت حسن کہتے لبیک، بتائیے ابو جان کیا بات ہے، کیا یہ میرا خازن صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں، ایک ڈبہ شہد تم نے لیا ہے؟ کہا ہاں۔ آئے حسن، کیا تم نے بیت المال کی ملکیت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے؟ یہ سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ آئے حسن، قسم ہے اس کعبے کے رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ شہد اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایک ڈبہ شہد لا کر جب تک بیت المال میں جمع نہیں کرو گے۔ جاؤ، میرا حکم ہے۔ حضرت حسن نے پھر کہیں سے قرض لیا اور ایک ڈبہ وہ شہد جو لے گئے تھے اس کا انتظام کر کے بیت المال میں جمع کیا۔ جب جمع ہو گیا اس کے بعد حضرت علی نے تقسیم کروایا۔ میرے بھائیوں، یہ تھے چوکیدار، اپنے بیٹے تک کو ایک ڈبہ شہد نہیں لینے دیا، اور اگر لے لیا تو تقسیم ہونے سے پہلے اپنے بیٹے سے وہ شہد بھی جمع کرا لیا۔ اس ملک کو ایسے چوکیداروں کی ضرورت ہے، اس ملک کو سونے کی چڑیا ابھی بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایسی امین اور امانت دار چوکیدار چاہیے، ایسے امین اور امانت دار چوکیدار چاہیے۔ یہ ہندو اور مسلم سب کو ایک نظر سے دیکھو، دنیا کا کوئی دھرم نفرت نہیں پھیلاتا۔ ہمارا قرآن ایک قتل کو، قتل واحد کو قتل عام قرار دیتا ہے، قتل نفس کو قتل ناس قرار دیتا ہے۔ من قتل نفسا، من قتل نفسا، جس نے کسی ایک نفس کو قتل کر دیا، قتل الناس جميعا، ساری انسانیت کا قاتل، پوری مانوتا کا قاتل۔ سیکھو اسلام سے، ایک انسان کے قتل کو پوری کائنات کی، پورے وشو کی مانوتا کا قتل کہہ رہا ہے۔ نفس واحد، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل، پوری مانوتا کا قتل اگر کوئی دھرم کہتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ چوکیداری کی بات کرتے ہو؟ ایک ہار تھا، ایک ہار بیت المال میں آیا، علی کی بیٹی کی نظر اس ہار کے اوپر پڑ گئی، کہنے لگی بیت المال کے خزانچی سے، کل عید ہے یا پرسوں عید ہے، آج چاند ہو گیا تو کل عید، اور آج چاند نہیں ہوا تو کل ہوگا، کل ہوا تو پرسوں عید۔ آئے خزانچی صاحب، میری سہیلیاں عیدگاہ میں آئیں گی، نماز پڑھیں گی، میری سہیلیوں کے گلے میں ہار ہوں گے، زیور ہوں گے، میرے پاس کوئی زیور نہیں ہے، کیا مجھے 2 دن کے لیے یہ ہار عاریتن دے سکتے ہو؟ صرف عید کے دن میں پہن لوں گی اپنے گلے میں، تاکہ مجھے اپنی سہیلیوں کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں، میری توہین نہ ہو، مجھے ننگے گلے نہ دیکھے۔ بیت المال کے خزانچی نے سوچا اس میں کیا مذاکرہ ہے، اس نے کہا علی کی بیٹی سے، ہار تو میں تمہیں دے دوں گا لیکن 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں ہے، تیسرے دن تمہیں اس ہار کو بیت المال میں جمع کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہار لے لیا، وہ ہار لے لیا۔ حضرت علی کی بیٹی نے اتفاق دیکھیے، رات میں چاند ہو جاتا ہے، صبح عید ہے، صبح ہو جاتی ہے، حضرت علی غسل کر کے باہر آ چکے ہیں،
کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی ہیں، زیب و زینت ویسی نہیں جیسے آج کل ہماری عورتیں پرفیوم وغیرہ لگاتی ہیں، اسلامی طریقے سے کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے وہ ہار جو بیت المال سے عاریۃً ملا تھا آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ ہار کو اپنے گلے میں پہننے لگی، ڈالنے لگی، اور جیسے آج کل کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ میں کیسے یہ ہار کیسا لگ رہا ہے، اس ہار کو آئینے میں دیکھنے لگی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ حضرت علی کی نظر اس ہار کے اوپر پڑتی ہے۔ میڈیا والوں، یہ چوکیدار ہے عرب کا، یہ چوکیدار ہے، اپنی بیٹی کے گلے میں ہار دیکھتا ہے، کہتا ہے بیٹی علی کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ تمہیں اتنا قیمتی ہار لا کر دے سکے۔ فاطمہ سے پوچھتے ہیں اور گھر کی دیگر خواتین سے پوچھا جاتا ہے میری بیٹی کے پاس یہ ہار کہاں سے آیا؟ سب نے جواب دے دیا، لا علمی کا اظہار کر دیا، مجھے نہیں معلوم۔ بیٹی سے پوچھا بیٹی بتاؤ یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا یہ تو بیت المال سے لائی ہوں، یہ ان کو ملا تھا، مسلمانوں کی امانت ہے میں جانتی ہوں، لیکن 3 دن کے لیے میں نے عاریۃً لیا ہے۔ اے ابو جان، صرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی دیر عورتوں کے مجمع میں جاؤں گی، اس ہار کو اتنی دیر کے لیے پہننے کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا میری لخت جگر، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ اس ہار کو پہننے کی اجازت دے دوں اور تو اپنے باپ کو جیتے جی دوزخ کی آگ میں ڈھکیل دے؟ اے میری بیٹی، تیرا باپ تجھے کبھی دوزخ کی آگ میں نہیں ڈھکیل سکتا ہے، یہ ہار لاؤ۔ کہا ابو جان صرف نماز پڑھنے تک کی اجازت دے دیجئے، اس کے بعد میں بیت المال میں جمع کر دوں گی۔ فرمایا میری بیٹی، عیدگاہ میں جتنی عورتیں آئیں گی کیا اس میں غریبوں کی بیٹیاں نہیں ہوں گی؟ کیا سب کے گلے میں ہار ہوں گے؟ نہیں، یہ ہار سارے مسلمانوں کی امانت ہے، تمہیں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ خود آگے بڑھتے ہیں اور اپنی بیٹی کے گلے سے وہ ہار خود اتار لیتے ہیں اور عید کی نماز میں تھوڑی تاخیر کر دیتے ہیں، بیت المال جاتے ہیں، ہار کو بیت المال میں جمع کر کے خزانچی کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں آئے خازن، آئندہ اگر بیت المال اجازت کے بغیر مسلمانوں کے اگر کسی کو دیا چاہے وہ میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو تو چوری کے انسان میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا اور ناظر مالیات سے تمہیں بے دخل کر دوں گا۔ اپنی بیٹی کے گلے میں ایک ہار بھی نہیں پہننے دیا، نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اپنی بیٹی کو اتنی دیر کے لیے بھی ہار نہیں پہننے دیا۔ میڈیا والوں، کم سے کم چوکیدار کیسا ہوتا ہے اس کا آئینہ دکھانا ہو تو ان واقعات کو دکھاؤ، نہیں دکھاؤ گے ہمیں معلوم ہے ہم غریب لوگ ہیں، ہم پیسہ دے نہیں سکتے اور کہاں سے مل رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم بول نہیں سکتے۔ چوکیدار ایسا ہوتا ہے، چوکیدار اس کو کہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ سننا چاہتے ہو چوکیدار کی حیثیت تو چوکیدار اس کو کہتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا دور آتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ جانتے ہو نا، خلیفہ بن گئے، اپنے خادم سے لوگ طنز مار رہے ہیں، پرانے کپڑے پہنتے پہنتے آپ ارے بڑے بڑے مجمعوں میں جاتے ہو، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملتے ہو، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر لوگوں کے تانے سنتے گئے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا چلو کپڑا منگا ہی لوں نیا، اپنے خادم کو بلایا اور 8 درہم نکالے، نوٹ کیجئے گا، 8 درہم نکالے اور 8 درہم نکال کر کہا اپنے خادم سے بازار میں جا کر کوئی نیا کپڑا خرید کے لے آؤ میرے لیے۔ خادم گیا اور 8 روپے میں جو کپڑا ملتا ہے، جو کپڑا ملتا تھا وہ کپڑا لے آیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اس کپڑے کو دیکھا، کتنے کا تھا وہ کپڑا؟ 8 درہم کا۔ وہ کپڑا دیکھا، ارے یہ تو بہت اچھا کپڑا لے کے آئے، اتنا اچھا کپڑا میں پہنوں گا، یہ تو بہت عمدہ کپڑا ہے، یہ تو بہت ملائم کپڑا ہے۔ اپنے خادم سے کہا اس کو واپس کر دو،
اور 6 درہم کا لے کے آؤ. 8 درہم والا میں نہیں پہنوں گا, کوئی سستا 6 درہم میں مل جائے تو لے آؤ. 2 درہم بچیں گے, کسی غریب کے چولہا جلنے کے کام آ جائے گا. ان کا غلام رونے لگا. امیر المومنین نے کہا عمر ابن عبدالعزیز نے, کپڑا مجھے پہننا ہے, رو تو رہا ہے, تم میرے خادم ہو, میری بات مانو. رونے کی وجہ کیا ہے؟ خادم نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین, رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ 8 درہم کا کپڑا آپ مجھ سے واپس کرا کے 6 درہم کا منگا رہے ہیں. رونے کی وجہ صرف اتنی ہے, جب آپ خلیفہ نہیں تھے اور عام انسان تھے, عام لوگوں کی طرح تھے, وہ میں نے آپ کا زمانہ دیکھا ہے. آئے میرے مالک, میرے آقا, جب آپ خلیفہ نہیں تھے, عام لوگوں کی طرح تھے, تو ایک دن آپ نے مجھے 800 درہم دیے تھے. 8 نہیں, مجھے 800 درہم دیے تھے, اور یہ کہا تھا کہ بازار سے کوئی اچھا کپڑا لے کر آؤ. میں مارکیٹ سے 800 درہم کا جب کپڑا لے کر آیا, میڈیا والوں تم زیادہ مخاطب ہو, اگر ہو تو لکھو. آیا امیر المومنین, جب میں 800 درہم کا کپڑا لے کر آیا تو آپ نے 800 درہم کا کپڑا دیکھ کر میرے منہ پہ مار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اتنا گھٹیا کپڑا پہنوں گا, اتنا بیکار کپڑا پہنوں گا. امیر المومنین, 800 درہم کا کپڑا جب میں لایا تھا تو آپ نے میرے منہ پہ مار دیا تھا. پھر 200 درہم اور نکالے تھے اور کہا تھا جاؤ 1000 والا لے کر آؤ. کل تک 800 درہم کا کپڑا آپ کو گھٹیا نظر آتا تھا, 1000 درہم والا کپڑا پہنا کرتے تھے. آج آپ کو 8 روپے والا, 8 درہم والا کپڑا بھی اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس کو بھی واپس کرا رہے ہیں اور 6 درہم والا کپڑا مانگ رہے ہیں. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے ہیں ہاں آئے میرے خادم, مجھے لوگوں نے امیر المومنین بنا دیا ہے, اب غریب اور مسکینوں کی ذمہ داری میری اوپر ہے. آئے میرے خادم, اگر ایک غریب بھی بھوکا سو گیا, اس کے گھر میں اگر چولہا نہیں جل سکا, تو یقین مانیے قیامت کے دن عام لوگوں سے سوال نہیں ہوگا, عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھ تاچھ ہوگی, مجھ سے سوال ہوگا, مجھ سے سوال جواب ہوگا. آئے میرے خادم, اس لیے میں چاہتا ہوں 8 درہم کا کپڑا بھی نہ پہنا جائے اور ایسے ہی معمولی کپڑا پہن لیا جائے, تو جو زیادہ نہ اچھا ہو نہ بیکار. 6 درہم کا لے آؤ, 2 درہم بچ جائیں, بیت المال میں جمع کر دینا, وہ کسی غریب کے کام آ جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تھا جب عام انسان تھا تو 1000 درہم کا کپڑا پہنا کرتا تھا, اور جب ذمہ دار بن گیا, ملک اور وطن کا چوکیدار بن گیا, تو 8 درہم کا کپڑا بھی نہیں پہنا جاتا ہے. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. جب عام انسان ہے تو چائے بیچنے کا ڈھونگ کیا جاتا ہے, جب ملک کا چوکیدار بنا دیا جاتا ہے تو 10 لاکھ روپے کا سفاری سوٹ پہن کر اوباما کا سواگت کیا جاتا ہے. ایئرپورٹ پر 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر جایا جاتا ہے. 1 کروڑ روپے کا پین استعمال کیا جاتا ہے. جب اس ملک کے چوکیداروں کا یہ حال ہو جائے تو یہ ملک سونے کی چڑیا کیسے بنے, یہ ملک سونے کی چڑیا کیسے بنے. اس ملک کے اندر سرخاب کے پر کہاں سے لگے, ہمیں اس ملک کو سونے کی چڑیا کی شکل میں دیکھنا ہے. اس ملک کے لٹیروں کو پکڑا جائے, اس ملک کے غداروں سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے. یہ ملک ہمارا ہے, رب کعبہ کی قسم اس ملک کے ساتھ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. یہ ملک جتنا تمہارا اتنا ہمارا ہے, جتنے تم نے خون کی بہایا ہے ہم نے بھی کم نہیں بہایا ہے. آئے میرے بھائیوں, اتنی سی بس التجا ہے آپ سے, اس ملک کے غداروں کو, اس ملک کے لٹیروں کو, ڈکیتوں کو پکڑو اور ان سے حساب کتاب لیا جائے. یہ عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا, 8 درہم کا کپڑا بھی نہیں پہنا. یہی عمر ابن عبدالعزیز ہے, یہی عمر ابن عبدالعزیز ہے
چاند ہو چکا ہے. بیوی کہتی ہے ہمارے بچے کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے, بچہ ضد کر رہا ہے. امیر المومنین کا جملے دیکھو, میری بیوی کوئی پرانے کپڑے دیکھ لو, دھل دو, کل پہنا دینا. تم تو جانتی ہو مجھے میری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ میں نیا کپڑا پہنا سکوں. بیوی کا جواب سنو, میرے پیارے شوہر آپ پرانے کپڑے پہن سکتے ہیں, میں پہن لوں گی, لیکن بچوں کے دل کیوں توڑے جائیں؟ سب بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے, ہمارا بچہ پرانا, اور بچہ ضد کر رہا ہے کہ ہمیں نئے کپڑے پہننا ہے. بیوی تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں. ایک راستہ ہے, بیوی راستہ بتاتی ہے. کیا راستہ؟ بیت المال کے کیشیئر کو, خزانچی کو لیٹر لکھ دو, اپنے نوکر خادم کے ہاتھ سے بھیج دو, آپ کو بیت المال سے اس مہینے کی تنخواہ مل گئی ہے, خرچ ہو گئی ہے, اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو. ہوتا ہے کبھی کبھی, بھائی عید کا خرچہ ہے مجھے 2 مہینے کی دے دو, اگلے مہینے مت دینا, یا دھیرے دھیرے میں کٹا دوں گا. 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو, اگلے مہینے مت لینا, یا دھیرے دھیرے کٹا دینا. کہنے لگے میری بیوی مشورہ تمہارا بہت اچھا ہے. لیٹر لکھتے ہیں اپنے خازن کو, ناظم مالیات کو, 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو, کل عید ہے, اگلے مہینے مجھے مت دینا, اگلے مہینے کاٹ لینا, میں اگلے مہینے کی تنخواہ میں کٹا دوں گا. تو اس نے اندر جانے کے بعد اسی لیٹر کے پیچھے اپنی طرف سے کچھ جملے لکھ دیے, اور لکھنے کے بعد اس لیٹر کو اسی لفافے میں چپکا دیا, بند کر دیا, اور عمر ابن عبدالعزیز کے پاس اسی خادم کے ہاتھ سے بھیج دیا, جاؤ. کہا کیا مطلب, تنخواہ کہاں ہے؟ 1 مہینے کی جو ایڈوانس مانگے ہیں. کہا یہ لیٹر ان کو دے دینا, اس کے باوجود اگر وہ تنخواہ منگائیں تو آ جانا میرے پاس, پھر میں دے دوں گا. خادم یہ لیٹر لے کر جاتا ہے, امیر المومنین کا لیٹر ہے. مولوی جرجیس ریزرو بینک کا مالک ہو, اور مودی یہ کہتے ہیں جرجیس صاحب امبانی کو 10 کروڑ روپیہ دے دو, اور میں نہ دوں تو میں کہاں پہنچوں گا, ان کا حکم نہ مانوں تو میں کہاں پہنچوں گا. وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک ٹی وی چینل والے نے سچائی بیان کر دی, دوسرے دن کو اس کی استعفیٰ دینا پڑا. آپ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے سامنے ساری چیزیں. وہ بولو جو مودی جی چاہیں, وہ بولو جو ان کے ارادے ہیں, وہ بولو تب تو ٹھیک ہے. اور وہ صرف ایک ہی اینکر کر رہا ہے, زی نیوز والا, وہ زیادہ بھکت ہے. اگر مودی جی کہتے ہیں کہ مجھے بھگوان مان لو تو وہ مان بھی لے گا. وہی زی نیوز والا زیادہ ان کا بھکت ہے, زیادہ ان کا مرید ہے. تو میرے بھائیوں, خزانچی نے لیٹر کے جواب میں کچھ جملے لکھ کے, کیش خادم وہ لیٹر لے کے جب واپس آتا ہے, عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تنخواہ کیا ہوئی؟ کہا وہ تو نہیں دی, لیٹر کے جواب میں کچھ لکھ دیا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر پھاڑ دیا اور پلٹ کے دیکھا تو اس میں جو جملے لکھے ہوئے تھے, میڈیا والوں نوٹ کرو وہ جملے کیا تھے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تھا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے کاٹ لینا, میرے بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں, عید کا خرچہ ہے, مجھے ایڈوانس تنخواہ کی ضرورت ہے, اگلے مہینے مت دینا. عمر ابن عبدالعزیز لیٹر کے جواب میں خزانچی نے جو جملے لکھے وہ یہ, آئے خلیفۃ المومنین, آپ کا حکم میرے سراخوں پر, تنخواہ دینے میں مجھے اعتراض نہیں ہے, آپ جب چاہیں گے آپ کو تنخواہ مل جائے گی, لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے. آپ نے کہا ہے اگلے مہینے کاٹ لینا, اگلے مہینے میں کٹا دوں گا, مجھے اس بات کا جواب
سکتی ہو کہ آپ زندہ رہیں گے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا آئے میرے خادم، جاؤ کیشیئر کے پاس اور کہنا تمہاری امانت داری اور تمہارے جواب سے عمر ابن عبدالعزیز بہت خوش ہوا ہے اور دعا کرتا ہے اے اللہ اس ملک اور اس وطن کو ایسے ہی امانت دار چوکیدار چاہیے. جب تک تم جیسے امانت دار لوگ اس ملک میں رہیں گے، ملک کی امانت میں کبھی کوئی خیانت نہیں کر سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ چوکیدار تھے جنہوں نے اپنے اوپر بھی 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں لی، یہاں تو کروڑوں روپیہ لون کی شکل میں دیتے ہیں، پھر رات کی رات ٹکٹ بھی بنوا دیتے ہیں، پاسپورٹ بھی دے دیا جاتا ہے اور ودیشوں میں انٹری بھی کر دی جاتی ہے، پھر مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل بھی ان کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں چوکیدار کے ناک کے نیچے ہوتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. یہی عمر ابن عبدالعزیز ہے جن کی بیوی نے 4 دن سے کوئی کھانا نہیں کھایا، پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے 4 دن سے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، یہ بچہ مر جائے گا. پیٹ کا بچہ تبھی زندہ رہتا ہے جب ماں کچھ کھائے گی، ماں کے پیٹ میں کوئی غذا پہنچے گی تبھی تو بچہ زندہ رہے گا. جب مجھے کچھ نہیں ملے گا تو یہ بچہ مر نہیں جائے گا. امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے بیوی، پانی پی پی کر گزارا کرو. رات کے اندھیرے میں اپنی خادمہ کو بھیج دیتی ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی بیت المال میں جاؤ اور 1 پیالہ دودھ ادھار لے کر آ جاؤ، جب میرے پاس انتظام ہوگا تو میں دے دوں گی، جمع کر دوں گی. عمر ابن عبدالعزیز کی خادمہ رات کے اندھیرے میں بیت المال جاتی ہے اور ناظم بیت المال سے کہتی ہے 1 پیالہ دودھ دے دو. امیر المومنین کی بیوی نے منگایا ہے، امیر المومنین کا نام سنا وہ اندر گیا. لونڈی نے خادمہ نے کہا پیٹ میں حمل ہے، 4 دن سے کچھ نہیں ملا، ڈر ہے اگر آج وہ کچھ نہیں کھائیں گی تو امیر المومنین کی امانت کہیں پیٹ میں مر نہ جائے، کہیں حمل گر نہ جائے، بچہ پیٹ میں بھوکا پیاسا مر نہ جائے. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچے کی بات سنتا ہے وہ خازن 1 پیالہ دودھ لا کر دے دیتا ہے. جیسے ہی خادمہ اندر گھستی ہے، امیر المومنین کی بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیتی ہے. امیر المومنین کی بیوی دودھ کے پیالے کو اپنے ہونٹوں تک لے جاتی ہے. امیر المومنین کی آنکھ کھل جاتی ہے، پوچھتے بیوی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بیوی پیالہ پکڑے کے پکڑے رہ گئی. اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اس میں دودھ ہے. کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کچھ نہیں تھا. امیر المومنین کی بیوی کہتی ہے 4 دن سے بھوکی ہوں، میں اپنے لیے نہیں، اس بچے کے لیے جو آپ کی امانت میرے پیٹ میں، اس کو زندہ رکھنے کے لیے دودھ پی رہی ہوں. میں نے یہ پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ پینا نہیں پینا یہ بات کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ دودھ کہاں سے آیا. کہا امیر المومنین میرے سرتاج بیت المال سے منگایا ہے. کہا بیت المال کی ملکیت عمر ابن عبدالعزیز کی تو نہیں ہے، تمہارے شوہر کی ملکیت تو نہیں ہے، یہ تو ملک کی ملکیت ہے، یہ تو سارے مسلمانوں کی امانت ہے. پھر تم نے بغیر ان مسلمانوں کی اجازت کے کیسے دودھ منگا لیا؟ کہا میرے شوہر میں نے ادھار منگایا ہے، جب ہمارے پاس انتظام ہوگا تو بیت المال میں جمع کر دوں گی، دے دوں گی، ابھی پی لینے دیجیے کہیں پیٹ کا بچہ مر نہ جائے. عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ چھین لیا. امیر المومنین کی بیوی چیختی ہے میرے پیارے شوہر میری گارنٹی نہیں ہے، اگر یہ دودھ مجھے نہیں ملا یاد رکھنا اس بچے کی جان کو بن جائے گی، اس کی جان کو خطرہ ہے، بچے کے جسم میں کوئی چیز 4 دن سے نہیں گئی ہے، امیر المومنین بچہ مر جائے گا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تیور دیکھو. او میری بیوی پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو، اس کے باپ کا فرمان سنا دو، کہہ دو اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے 1 پیالہ دودھ
اگر تیری زندگی بچتی ہے مال حرام کھانے سے، اگر تو زندہ ہے، اگر پیٹ میں تیری زندگی امانت میں خیانت کے مال سے بچتی ہے تو مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اے میری بیوی، مرتا ہے بچہ پیٹ میں تو مر جانے دو، بچہ تڑپ تڑپ کے مرتا مر جانے دو، مجھے اس بچے کی موت گوارا ہے، مری ہوئی باڈی نکلے یہ گوارا ہے، اس بچے کی ڈیڈ باڈی دیکھنا گوارا ہے، لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنا گوارا نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنا گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ اس ملک کا چوکیدار ایسا ہوتا ہے جو اپنی بیوی تک کو ایک پیالہ دودھ نہ پینے دے، ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی تک کو نہ پینے دے، لے اور اتنی بڑی بات کہ بچہ مرتا تو مر جانے دو، مجھے اپنے بچے کی موت گوارا ہے، لیکن امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے۔ یہ چیز فکر آخرت سے ہمیں اور آپ کو جوڑتی ہے۔ ان تمام لوگوں نے وہی کیا تھا جو تاکہ آخرت میں کام آئے۔ قرآن نے یہی تو اعلان کیا، اے ایمانوں والو تم اللہ سے ڈر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے مسلمانوں، مومنوں، اللہ سے ڈرو، اور ہر مسلمان کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے، ہر نفس کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری اور کیا تیاری کی ہے۔ ہم اپنے گرد و پیش نظر ڈالیں، ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی ہے۔ وہ بھائی بھیک کرے گا، ڈرائے گا قیامت کے دن سے۔ ایک نہ ایک دن تو ہمیں اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، یہ ماننا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ عقل سے سوچیں، دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو پرلے اور قیامت کو نہ مانتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی یہاں آواگمن ہے تو کسی کی یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہے، لیکن ہے اگر آپ نے اچھے کرم کیے تو دوبارہ انسان پھر بنائے جا سکتے ہو۔ آج کسی کے شوہر ہو، کل اس عورت کے بھائی بھی ہو سکتے ہو ہندو دھرم کے مطابق۔ برے کرم کیے تو کتا، بلی، چوہا، گدھا، لنگور، بندر، چھپکلی، چھچھوندر، یہ سب بنائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ تو منو اسمرتی میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے، بلکہ کچھ تو گناہ ایسے لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے کرنے والوں کو کیا بنایا جائے گا وہ بھی اس میں موجود ہے۔ منوسمرتی کا میں پڑھیے پورا 8واں ادھیائے اور دیکھ ڈالیے، صاف صاف لکھا ہے جو چوری کرے گا اس کو بلی کا جنم ہوگا۔ عجیب لاجک ہے، جو چوری کرے گا اس کو بلی کا جنم ہوگا۔ کون بنائے گا؟ اللہ۔ کیوں بھائی؟ ایشور اس کو بلی بنائے گا، کیوں؟ اس نے چوری کی تھی۔ یہ جتنی بلیاں ہمیں اور آپ کو دکھ رہی ہیں نا، یہ سب پہلے انسان تھے، انہوں نے چوری کی ہوگی تب ان کو بلی بنایا گیا۔ اب آپ فیصلہ کرو کہ بلی بنا دیا تو کون سی سزا ہوئی؟ انسان تھے تو ہم پیسہ چراتے تھے، اللہ نے ہمیں سزا دی اور ہمارے مرنے کے بعد ہمیں بلی بنا دیا۔ چوری تو اب بھی کر رہے ہیں۔ انسان تھے تو بینکیں لوٹتے تھے، سونا اور چاندی چراتے تھے، لیکن بلی بن گئے تو کسی کا کبوتر کھا رہے ہیں، کسی کی مرغی کھا رہے ہیں۔ تو کام تو ابھی بھی نہیں رکا، اس سے تو اچھی گورنمنٹ کی جیل ہے، چور کو پکڑا اور بند کر دیا، جب تک بند ہم کسی کی کوئی چیز چراتے ہو رہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم کسی لڑکی پر ناجائز نظر ڈالو گے تو تمہیں اگلا جنم عورت کا ہوگا، لڑکی کا ہوگا۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ اگر ماں بہن بیٹیوں پر بری نظر ڈالو گے تو اگلا جنم تمہیں عورت کا ہوگا۔ یہ جتنی عورتیں آئی ہیں نا جلسہ سن رہی ہیں، یہ سب پہلے مرد تھیں، انہوں نے کسی لڑکی کو دیکھا ہوگا، ناجائز نظر ڈالی ہوگی، تب ان کو لڑکی کا جنم ہوا ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی بھی لڑکی پر غلط نظر ہی نہ ڈالے، اگر ساری دنیا کے لوگ کسی بھی لڑکی پر غلط نظر نہ ڈالیں، بری نظر نہ ڈالیں، تو اس کا مطلب عورت پیدا ہی نہیں ہوگی، لڑکی پیدا ہی نہیں ہوگی، پھر بچے کون پیدا کرے گا؟ پھر نسل انسانیت کہاں سے چلے گی؟ یہ غیر شادی شدہ یہ نیتا لوگ پیدا کریں گے؟ بھائی جب عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تو بچے کہاں سے آئیں گے؟
जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। ये दुनिया में जितनी भैंसें, ये सब पहले मर्द थे, इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ। दुनिया में कोई आदमी जुआ न खेले तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको भैंस का जन्म ही नहीं होगा। और जब भैंस का जन्म नहीं होगा तो दूध, घी, मट्ठा, मक्खन, दही, लस्सी, ये सारी चीजें हमें नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, यही तो मतलब हुआ। ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, नहीं खाना है तो मत खेलो, क्योंकि जब जुआ खेलोगे नहीं तो भैंसों का जन्म होगा नहीं, जब भैंसों का होगा नहीं तो दूध मिलेगा नहीं, दूध मिलेगा नहीं तो दही बनेगा नहीं, दही बन घी, मतलब ये सारी नेमतें हमें जुए की पादाश में मिल रही हैं। रिश्वत लोगे तो कुत्ते का जन्म होगा। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये जितने भी कुत्ते हैं ये सब पहले मर्द रहे होंगे, इन्होंने रिश्वतें ली होंगी तब इनको कुत्ते का जन्म हुआ। और इसमें कुछ कुत्ते बड़े स्टैंडर्ड होते हैं जो मारुतियों में बैठते हैं, एसी में जाते हैं और इनको चम्मी, पुम्मी, टंकी नाम लिया जाता है, चूमा जाता है। खास तौर पर लड़कियां उठती सीने से मेरे पप्पू, तो इनकी एसी में। जब मैं इन कुत्तों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं ये जरूर कोई नेता रहा होगा, ये कोई बहुत बड़ा लीडर रहा होगा, इसने बहुत बड़ा घोटाला किया होगा, इसलिए उसको कुत्ता बनने के बाद भी स्टैंडर्ड कुत्ता बनाया गया। मरने के बाद भी एसी गाड़ी में घूम रहा है। क्या कहेंगे आप ये कुत्ते? और सबसे ज्यादा रिश्वत कौन लेता है? ट्रेन में एक बार मेरे साथ हुआ लफड़ा, एक टीटी कहने लगा, नहीं दे रहा था, सीट ही नहीं दे रहा था, लिया, 200 रुपए देना पड़े एक्स्ट्रा। मैंने कहा रिश्वत? बोला नो नो नो, तोबा, आप रिश्वत कह रहे हैं, तोहफा, ये तो तोहफा। नाम बदल दो, शराब का नाम दबा रख दो, खूब पियो। अजीब सूरत हाल पैदा कर दी। मैंने कहा भाई रिश्वत लेने वाले को कुत्ते का जन्म होगा, आपको मालूम है? आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। बोला मैं रिश्वत ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो तोहफा ले रहा हूं आपसे, मुझे कुत्ते का जन्म होगा ही नहीं। वो भी बड़ा बेशरम था टीटी। ये किताबों में लिखा है तो ये जन्म तो हो रहे हैं ना, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर। इस्लाम इन जन्मों को नहीं मानता है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि एक सजा तुम्हें एक दिन आएगा फैसले का, जहां इंसान को उसके कर्म और अच्छे और बुरे कर्मों की जजा और सजा मिले। दुनिया की कोई अदालत हमारे जुर्म की पूरी पूरी सजा नहीं दे सकती है। बस एक बात और बताऊंगा आपको, मुझे बताइए एक बात, क्या दुनिया की कोई अदालत मुझे पूरी पूरी सजा दे सकती है? मैंने एक आदमी का कत्ल किया, चलिए मुझे क्या सजा होगी? मैंने कोर्ट में कबूल भी कर लिया, हाँ मैंने मारा है, हाँ मैंने कत्ल किया है, हाँ मैंने जुर्म कबूल किया। क्या गलती थी उसकी? कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही मारा है। मुझे क्या सजा होगी? फांसी। हमारी कोर्ट, भारत का लॉ क्या सजा सुनाएगा? फांसी। हमने एक आदमी को मारा, हमें क्या सजा सुनाई गई? फांसी। हमने 10 को मारा, हमें क्या सजा सुनाई गई? फांसी। भाई मैंने तो एक को मारा तो फांसी, और 10 को मारा तो हमारी सजा क्या होगी? फांसी। अरे फांसी तो एक आदमी के कत्ल की सजा में हमें दी गई, अभी तो 9 कत्ल और मेरे ऊपर बाकी है। हमने अपने सीने पर बम, हमने अंधाधुंध फायरिंग की, 50 आदमी मर गए, हमें कोर्ट ने क्या सजा सुनाई? फांसी। फांसी तो एक आदमी के बदले में हुई, एक आदमी की सजा मुझे मिली, मरे तो मेरी गोली से 50 है, अभी 49 लोगों की मौतों की सजा और है मेरे ऊपर। न लोअर कोर्ट, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, कोई कोर्ट है जो हमें इन 10 आदमियों की कत्ल की पूरी पूरी सजा दे दे, इन 50 आदमियों के कत्ल की पूरी पूरी सजा दे दे, इन 100 आदमियों के कत्ल की पूरी पूरी सजा दे दे? कोई है?
دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو ہمارے پورے جرموں کی پوری سزا دے. ہمیں 10 آدمیوں کا قتل کر کے 1 قتل کی سزا مل گئی, ہمیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا, اب ہمارے اوپر 9 قتل اور باقی ہیں, اس لیے جہنم ماننا پڑے گی, اس لیے عدل و انصاف کا ایک دن ماننا پڑے گا جہاں ہمیں ہمارے جرموں کی پوری سزا مل سکے. 9 قتل کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر دے گا, وہاں لا یموت ولا یحیا, نہ موت ہی آئے گی اور نہ زندگی ہی ملے گی. مرے پھر زندہ, مرے پھر زندہ, پھر مارا جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا. میرے بھائیوں, اس لیے جزا اور سزا کا ایک دن ماننا پڑے گا, قیامت کا ایک دن ماننا پڑے گا, ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا, پرلے کا دن ماننا پڑے گا, قیامت کا دن ماننا پڑے گا. اور وہ انتم رشی مہا پرلے سے, قیامت سے ڈرانے والا ہوگا, یہ آپ کی کتاب کہتی ہے. اور قیامت سے ڈرانے والا نبی صرف ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بنیادی باتیں میں نے اتحاد ملت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہے. سب سے زیادہ اتحاد ملت کا طرز اور سبق اگر کوئی مذہب دیتا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے. بھائی چارے کی دعوت اگر کوئی دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے. ہمیں آپس میں ایک ہونا چاہیے, ہندو مسلمان سب لوگ اتفاق اور اتحاد کے دامن کے اندر ہو جائیں. تسبیح کے دھاگے کی طرح, جیسے تسبیح کے دانے ایک دھاگے میں سمائے ہوئے ہوتے, ہمیں بھی پولیٹیکل لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. خاص طور پر چناؤ کے موقع پر ماحول خراب کیا جائے گا. ابھی 4-5 مہینے جو الیکشن میں رہ گئے ہیں, ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی, ہندو مسلم بھاوناؤں کو بھڑکانے کا کام کیا جائے گا, اور یہ ساری چیزیں پولیٹیکل لیڈروں کے گھروں پہ بیٹھ کے منصوبے بنیں گے. ہو سکتا ہے ہماری مسجدوں میں گائے کا گوشت پھینکا جائے, خنزیر کا گوشت پھینکا جائے. ہو سکتا ہے ہندو اور مسلم کے درمیان نفرتوں کو پھیلا کر, دنگا کرا کر پولیٹیکل فائدہ اٹھایا جائے. لیکن ہندو اور مسلمان میرے سارے بھائیوں, ہمیں ان پولیٹیکل لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے اور اپنے بھائی چارے کو ختم نہیں کرنا ہے. نہ دنگے کا دعوت اسلام دیتا ہے, نہ ہندو دھرم دنگے کو اچھا کہتا ہے. نفرت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. ہم چراغ محبت کو بڑھائیں, ہمارا کام یہی ہونا چاہیے. نفرتوں کو ختم کریں, ہمارا کام یہی ہونا چاہیے. اگر ہمارے کسی جانور کو ذبح کرنے سے ہمارے ہندو بھائی کو اگر تکلیف ہوتی ہے اور اس کی آستھا جڑی ہوئی ہے ہمارے کسی بھی جانور سے, تو ہمیں بھی ان جانوروں کو ذبح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں کسی کی دھارمک بھاوناؤں سے نہیں کھیلنا چاہیے. تو ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی جنون کی قدر کرنی چاہیے, ایک دوسرے کے مذہب کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس ایک وفد آیا عیسائیوں کا. رات ہو گئی, کہا اللہ کے نبی ہم رات میں کہاں جائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہم کیا کریں. اللہ کے نبی نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا, کہا تم رات میں یہاں سو جاؤ. مسجد نبوی نماز پڑھنے کی جگہ ہے, عیسائیوں کا وفد ہے, رات ہو چکی ہے, نہیں جا سکتا ہے, خطرناک جانور جنگلوں میں ملتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ تم رات میں یہاں سو جاؤ. ان کے پاس انجیل کے نسخے تھے, ان کے پاس تورات کے نسخے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی کبھی رات میں عبادت بھی کرتے ہیں. مسجد نبوی کو آپ نے کہا اے عیسائیوں اپنے مذہب کے مطابق اس مسجد میں بھی تم عبادت کر سکتے ہو. محمد تمہیں تمہارے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اتھارٹی اور پاور اور اجازت تمہیں دے رہا ہے. اس مسجد میں بھی تم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہو. صبح جب ہو جائے تو تم چلے جانا, صبح تک رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو قیام گاہ بنا دیا, مسافر خانہ بنا دیا. اور نہ صرف مسافر خانہ بلکہ ان کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی اس مسجد کے اندر دے دی. یہ بھائی چارے کا پیغام, یہ محبت کا پیغام تھا محمد رسول اللہ کا, اور یہی ہمارا پیغام ہے. ہمارے ہندو اور مسلمان, سکھ اور عیسائی اور جتنے بھی مذہب کے لوگ اس بھارت میں رہتے ہیں, ان سب کے درمیان آپس میں امن ہو, بھائی چارہ اور شانتی ہو, اور اسی کی دعوت دینے کے لیے ہم آئے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور کلمے کے بنیاد پر ہم تمام ہندو مسلم
سکھ عیسائی تمام لوگوں کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے. اے اللہ ہندو اور مسلمان ہم سب کے اندر بھائی چارگی پیدا فرما دے, محبتیں پیدا فرما دے. پولیٹیکل لوگوں کو ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ان کے ناجائز منصوبوں میں ناکام کر دے. اور اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا